أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. روزہ توڑ لیا جبکہ سب جوان لوگ تھے. روزہ توڑ لیا, اتنی شدت کی پیاس لگ رہی تھی, خشکی لگ رہی تھی کہ بہت زیادہ. توڑ لیا روزہ. ان سے کہا میں کیسے روزہ توڑ لوں جیسے تم نے توڑ لیا, کیونکہ وہ تھوڑے پرانے زمانے کے تھے. تو کہا کہ میں کیسے روزہ توڑ لوں, میں بھیا نہیں توڑوں گا, تم لوگوں نے توڑ لیا, میں اپنا روزہ نہیں توڑوں گا, میں تو روزہ رکھوں گا. گئے وہاں جا کے روزے کی حالت میں ہم لوگوں نے طواف کیا, اور طواف کر کے جب سعی کر رہے تھے, جب تیسرا چکر آیا تو وہ پیچھے سے لائے. اب تلاش کر رہے ہیں تو ملے نہیں. جب ملے نہیں, تلاش کرنے کے بعد ملے نہیں, تو کافی تلاش کرتے رہے, یہاں تک کہ کہا کہ ہو سکتا ہے گھر چلے گئے ہوں. پھر ہم لوگ طواف صحیح کر کے گھر واپس پہنچے, اس پہ اپنے روم پہ. جب روم پہ گئے تو وہاں بھی نہیں. ان کی چپلیں دیکھی تو وہ چپلیں وہاں پہ تھیں جہاں رکھی تھی, وہاں تھی. آخر یہ ہوا کہ وہ دن نکل گیا, دوسرا دن نکل گیا, یہاں تک کہ ریاض سے لوگ سب رشتہ دار پہنچ گئے تلاش کرنے کے لیے. 3 دن تک تلاش کر رہے ہیں. تیسرے دن جو ہے افطار کے ٹائم میں ان کے ایک بڑے بھائی بھی گئے تھے تلاش کرنے کے لیے, وہ بھی کھو گئے. اور تیسرے دن ہار تھک کے ہم لوگ سب چلے آئے. مرد عورتیں چلی آئیں, اور میں اس لیے کہ میں ساتھ میں تھا تو میں ان کو لے کر آیا, اور باقی لوگ جو تھے اور رشتہ دار وہ رک گئے کہ چلے ہم تلاش کر لیتے ہیں. تو اس بیچ میں وہ بھی جو ان کے بڑے بھائی تھے وہ بھی غائب ہو, ایک دن غائب ہو گئے. پھر ہم لوگ گھر پہ جب پہنچے ہیں شام کو, جب گھر پہ پہنچے افطار کے بعد, تب فون آیا گھر کے نمبر پہ, کیونکہ گھر کا نمبر حفظ تھا ان کو. فون آیا تو کہا کیسے ملے, کیا ہوا, تو بتایا کہ وہ افطار کر رہے تھے, دونوں بھائی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے حرم میں. تو کہا کہ ارے بھیا ابراہیم, تو کیا, ارے تم یہاں پہ, تو یہاں, ارے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے تو ہم ریاض سے آئے, اور مجھے بھی پتہ نہیں کہاں ہیں سب لوگ. تو دونوں بھائی آپس میں مل گئے افطار کرتے ہوئے, مل گئے. پھر اس کے بعد میں ملنے کے بعد انہوں نے فون کیا, پھر پوچھا تو بتایا کہ وہ تیسرے چکر میں بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. اس میں بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. اور پھر جو ہے وہ, کیونکہ جب آدمی کوئی وہاں بے ہوش ہو کے گرتا ہے تو وہاں جو اسعاف والے ہوتے ہیں, ایمرجنسی والے, وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے قریب میں ہے یہ ہاسپٹل یا کلینک, کیونکہ حرم میں بھی ہے اندر, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں قریب میں ہے, بلکہ جدھر راستہ کھلا ملتا ہے ادھر کو بھاگتے ہیں. تو جہاں کھلا ملا وہ حرم کے باہر نکل گئے, اور گلی میں ایک میں چلے گئے, اس گلی میں جا کے کلینک میں چھوڑ دیا ان کو, کلینک میں چھوڑ دیا. تو تیسرے دن جب ان کو ہوش آیا تب وہ وہاں سے نکل گئے. ہوش آنے کے بعد تب پتہ چلا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پریشانی ہو, زیادہ سختی محسوس ہو رہی ہے, تو افطار کر لینا ہی, یعنی روزہ توڑ لینا ہی بہتر ہے. کہا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم, جو کوئی بھی اس رمضان کے مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. پھر اس کے بعد میں آگے جو آیت آ جاتی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس کے بعد آیت آتی ہے. اس میں اللہ وعدہ العشر کی پچھلی آیت میں کیا کہا تھا, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اور پھر کیا کہا, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, ثم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور تم میں سے جو لوگ جو ہیں, اللہ تعالیٰ کی, جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعریف و بڑائی بیان کرو. اور پھر جو ہے کیا کہا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آگے اگلے آیت میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس حدیث کے بارے میں آتا ہے, اس قرآن کی آیت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے پوچھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ صحابیوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, اللہ کہاں ہے, قریب ہے یا دور ہے؟ اگر دور ہے تو ہم اس کو زور زور سے پکاریں, اور قریب ہے تو ہم اس کو دھیرے پکاریں.
ایک حدیث میں یہ آتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں سے، کہا کہ لوگ جو ہے اوپر چڑھائی پر چڑھ رہے تھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو زور زور سے تکبیر کہہ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ آپ کے بہت قریب ہے، تھوڑا دھیرے بھی جو ہے تکبیر کہہ لیا کرو. بہرحال تب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تب جبریل علیہ السلام قرآن کی یہ آیت لے کر آئے، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بندے تم سے یہ سوال کرے کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيب، وہ تو بالکل قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا اس کو پکارتا ہے تو اس کی آواز کو سن کر وہ اس کا جواب دیتا ہے اور اس کی دعا کو پوری کرتا ہے. لیکن اس میں کچھ شرط بھی لگائی. کیا شرط لگائی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. دو شرطیں لگا دی کہ دعا کس کی پوری کرتا ہے؟ پہلی بات تو وہ مومن ہو، دوسرے اللہ کی بات کو ماننے والا، اللہ پر یقین اور ایمان کے ساتھ وہ اس کے کہنے کے مطابق بھی زندگی گزارتا. اگر ایسا شخص ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو پھر وہ کامیابی کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ. ان کے لیے کامیابی ہے کہ جو لوگ جو ہیں اللہ پر ایمان بھی رکھیں اور ایمان کے علاوہ وہ لوگ اللہ کی باتوں کو ماننے والے، اللہ سے رجوع کرنے والے ہوں. تو اللہ وحدہ لا شریک کیا کرے گا؟ تمہاری دعاؤں کو، ساری دعاؤں کو پوری کرے. اب اس میں بھی ابو سعید خدری کی ایک حدیث آتی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے. اور دیکھیں یہ دعا کی آیت اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں ان روزوں کی آیتوں کے بیچ میں نازل ہوئی. تو اس سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کو رمضان کے روزے کے آیتوں کے بیچ میں رکھ دیا. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی، میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. لیکن دعا قبول کرنے کے 3 طریقے اللہ وحدہ لا شریک کے. یا تو جو مانگتا ہے اسی وقت دے دیتا ہے، اور اگر اس وقت نہیں دیتا ہے تو اس پر کوئی مشکل آنے والی ہوتی ہے، اس مشکل کو ٹال دیتا ہے. اور اگر یہ دونوں پوری نہیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک رجسٹر بنا دیتا ہے، اس کو اس رجسٹر میں لکھوا دیتا ہے کہ اس میں وہ دعائیں لکھ دو جو میں نے اس نے مجھ سے دعا مانگی اور میں نے وہ قبول نہیں کی، وہ اس کو اس رجسٹر پر لکھ دو. تو وہ اس میں لکھ دی جاتی ہیں اور قیامت والے دن ان دعاؤں کے بدلے انشاءاللہ اس کو اتنا اجر ملے گا کہ وہ انہی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا، برائیاں کم ہو جائیں گی. بہرحال ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں اللہ وحدہ لا شریک سے. پھر اس کے بعد میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، کہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں عورتیں رمضان کی راتوں میں. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیت ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام تھا قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ جو تھے وہ اس ٹائم میں ابتدائی رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد کوئی کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا اور سحری نہیں ہوا کرتی تھی اور سو جاتے تھے. اگر آدمی سو گیا تو دوبارہ کچھ نہیں کھا سکتا، روزہ رکھے گا. تو وہ ایسی حالت میں روزہ رکھا انہوں نے، قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آئے ہارے تھکے، کھیتی کا کام کرتے تھے، ہارے تھکے آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی میں انتظام کرتی ہوں. وہ انتظام کرنے لگی تب تک وہ سو گئے. اب جب آنکھ کھل گئی تو پھر کچھ کھا نہیں سکتے تو پھر ویسے ہی روزہ رکھ لیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بتایا گیا کہ ایسی بات ہو گئی. تب یہ قرآن کی آیت اتری. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی روزے کی حالت میں. وہ روزے کی حالت میں کہ اس میں عشاء کی نماز کے بعد جب وہ اس میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ آئے تھے. ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تھوڑا لیٹ آئے تو ان کی بیوی سو چکی تھی تو سو کے اٹھی وہ.
ان کے ساتھ انہوں نے ہم بستری کر لی، وہ نہیں سوئے تھے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عمر تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تو اس پر آتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت اتری، کئی بہت ساری آیتیں ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر اترتی تھی قرآن کی آیت، تو یہ بھی انہی آیتوں میں سے مانی جاتی ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر تم سے یہ امید نہیں تھی، اللہ وحدہ لا شریک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن کی کون سی آیت لے کر آئے؟ کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں کہ رمضان کی راتوں میں تم جو ہو اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہو، اور ایک وقت بھی مقرر کیا گیا، کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہا علم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے ہو، یہ عورتیں تمہارا لباس ہے۔ تو اب جو ہے اب یہ حکم آتا ہے کہ فالآن باشروہن، تم اب ان سے مباشرت کر سکتے ہو، فالآن باشروہن، اور کہا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تم کو روزی دی ہے تم اس کو تلاش کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور یہیں پر کہا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہا کہ تم کھاؤ پیو، یہاں سحری کا ٹائم فکس ہو گیا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب تک کہ سفیدی کا دھاگا اندھیرے کے دھاگے الگ الگ نہیں ہو جائے، سفیدی اور دھاگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ صحابی جو تھے وہ اپنے پاس میں دھاگے رکھ لیتے تھے، کالا دھاگا رکھ لیا، سفید دھاگا رکھ لیا، جب ان میں فرق نظر آنے لگا بولے اب بھائی ٹائم ہو گیا، تب پھر جو ہے کہا گیا ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر اس روزے کو جو ہے اپنی رات تک پورا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ یہ فجر تک کا ٹائم ہے، کہ جب فجر ہو جائے، طلوع شمس قریب آ جائے، کہا تب آپ کو جو ہے آپ کو کھانا پینا بند کر دینا، تب یہ سحری کا ٹائم شروع ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السحور برکہ، سحری میں برکت ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے سحری کھانے کا، یا آپ کو بھوک نہیں لگی ہے، تو خالی پانی پی لو، سحری کرنے میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اور یہ بہت ضروری، کیونکہ یہ یہود و نصارہ میں یہ سحری نہیں تھی، وہ روزہ تھا جو پہلے ہم لوگ رکھتے تھے، مسلمان لوگ جو رکھتے تھے ابتدائی ٹائم میں، یعنی عشاء کے بعد سونے کے بعد کچھ نہیں کھائے پیئیں گے، یہ ان میں یہود و نصارہ میں یہی ہوتا۔ لیکن اب اسلام میں سحری تک کی رخصت دے دی گئی کہ صبح سحر تک، یعنی کہ فجر تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اور فجر تک آپ روزہ جو ہے نہیں رکھیں گے، جب فجر ہو جائے تب آپ روزہ رکھیں گے، اور روزہ جو ہے پھر آپ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کب تک کرنا ہے؟ جب تک رات ہو جائے تب تک پورا کرنا ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل۔ اور پھر کہا کہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، لیکن اگر مسجدوں میں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ بیویوں سے نہ ملیں، ہم بستری نہ کریں، ویسے ملاقات ہو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم بستری نہ کریں، اس کے لیے منع کیا گیا۔ کہا فلا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور کہا تلک حدود اللہ، اور یہ جان لو کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ وحدہ لا شریک لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ پرہیزگار ہو جائے۔ تو یہ قرآن کی آیت فرضیت کے تعلق سے تھی، جو میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل سے سمجھا دی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں رمضان المبارک کی فرضیت کے مطابق ان فرض روزوں کو پوری طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام، جو ہمارے بھائی بیمار ہیں ان کو شفائے کل عطا فرما، جو ہمارے بھائی بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرما،
جو باروزگار ہیں اے اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام جو ہمارے ملکوں میں یہ سختیاں اس وقت ہیں لاک ڈاؤن کی، اے اللہ یہ بیماری کو جلدی سے ہٹا تاکہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے اور ہر آدمی اپنی روزی روٹی آرام سے کما سکے۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام جو ہمارے بھائی اس موذی بیماری میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کو اس سے آسانی دے دے، اس سے چھٹکارا دلا دے۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام جو خصوصی طور پر مومنین و مومنات والمسلمین والمسلمات اور خاص طور سے توحید پرست جو ہیں اے اللہ ان کو اس بیماری سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیماری کو یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے ہم سب مسلمانوں کو خصوصی طور پر اور دنیا کے عام انسانوں کو عمومی طور پر اے اللہ تو اس کرونا وائرس کی بیماری سے بچا۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام جو ہمارے بھائی قرآن حدیث کو نہیں سمجھتے ہیں، قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کرتے ہیں اے اللہ ان کو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام جو ہمارے بھائی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر اس کے حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز نہیں کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کے ترجمے کو پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس پر غور بھی نہیں کرتے ہیں اے اللہ ان کو غور کرنے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے، اس پر غور کرنے، پھر اس کے مطابق حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں، جو ہمارے روزوں میں اگر کوئی خامی ہوئی ہو اے اللہ اس کو معاف فرمانا۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام اگر ہماری نمازوں میں کوئی خامیاں ہوئی ہیں تو اے اللہ ان کو معاف فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا انك انت الوهاب۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام ہم سب کو اچھی طرح سے جو ہم نماز پڑھیں اس نماز کو تو یا رب قبول فرمانا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔